والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104. رب العالمین فرما رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک جماعت ہو، ایک امت ہو، ایک گروپ ہو. اے مسلمانوں، تمہارے اندر ایک ٹیم ہو اور ان کا کام کیا ہونا؟ یدعون الی الخیر، وہ بلائیں بھلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم دیتے رہیں نیکی کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور روکتے رہے برائی سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے. یہ اس آیت کریمہ کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اس آیت کریمہ میں دعوت الی الخیر کی تاکید کی گئی، خیر کی طرف لوگوں کو بلانا. اب یہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ایمان خیر ہی خیر ہے اور کفر شر ہی شر ہے. اسی طرح ایمان توحید خیر ہی خیر ہے، شرک شر ہی شر ہے. تو لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کے لیے تمہارے اندر ایک جماعت چاہیے جس میں یہ صلاحیت ہو، جس میں یہ لیاقت ہو، جس میں یہ قابلیت ہو. لہذا یہ کام فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. کسی کافر کو اسلام کی طرف بلانا تو بلانے والے کے اندر یہ صلاحیت چاہیے کہ وہ کافر کے اعتراضات کا جواب دے اور اس کے شبہات کو دور کرے. یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کو منقولات کا بھی علم ہو، معقولات کا بھی علم. ذرا توجہ سے سنیے. منقولات، معقولات. منقولات کیا ہیں؟ منقولات جن کا علم نقل در نقل چلا رہا ہے، یعنی حدیثوں کا علم، قرآن کی آیتوں کا علم، صحابہ کے اقوال کا علم، شریعت کے احکام کا علم،
یہ جو ہے تفسیر، حدیث، فقہ، ان تمام علوم کو کیا کہا جاتا ہے؟ منقولات. اور ان کی دوسری قسم ہے معقولات. معقولات کے اندر فلسفہ، حکمت، منطق، یہ سارے علوم آ جاتے ہیں. یعنی انسان کو اتنی سمجھ آ جائے کہ وہ کراس کوشچن کرنے والے کا ایسا جواب دے کہ وہ ٹیڑھا سوال کرنے والا کیا ہو جائے؟ خاموش ہو جائے. اسے حکمت کہتے ہیں. تو حکمت سے نکلے ہوئے علم ہے علم منطق، جسے ہم کہتے ہیں لاجک. لاجک میں کیا ہوتا ہے؟ لاجک میں ریزننگ ہوتا ہے. یعنی ایک ریزن بتا کر سامنے والے کو کیا کیا جائے؟ خاموش کر دیا جائے. ورنہ ہر آدمی جا کر کسی کے سامنے یہ کہہ دے کہ دیکھو بھائی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. وہ پوچھا کیوں دو نہیں ہو سکتے؟ ہوئے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا کہ وہ مجھے پوچھا تو انہیں پوچھا میں کیا بھی معلوم. آخر مجھے پھنسا ڈالا انہیں. 2-3 خدا رہیں گے کیوں نہیں ہوں گے؟ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی زمین ہے، یہ خدا کیسے چلا سکتا ہے؟ یہ گروپ آف گاڈس، خداؤں کی ایک بہت بڑی جماعت ہونا تبھی یہ کر سکتے ہیں. تو سن لے کر خود شبے میں پڑ گیا جاتا. تو یہ کام لیاقت والا ہے. اگر لیاقت والا جائے گا تو کہے گا کہ بھائی یہ گاڑی بیک وقت 2 ڈرائیور چلا سکتے کیا؟ نہیں ایک ہی ڈرائیور چلائے گا. وہ تھک جائے گا تو دوسرا ڈرائیور چلائے گا. تو تھک جانا کیا ہے؟ کیوں تھک گیا؟ یہ کمزوری کی دلیل ہے. تھک جانا جو ہے یہ سائن آف ویکنس ہے، کمزوری کی نشانی ہے. اور جو کمزور ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا وہ ہے جو کبھی کمزور نہیں ہوتا. تب وہ اس کا جواب سن کر خاموش ہو جائے. تو علم معقولات، علم منقولات کے ذریعے ہم مسلمانوں تک دین پہنچا سکتے ہیں. کافروں کے پاس جو تھیڑی باتیں کرتے ہیں وہاں جا کر اگر دین کو پیش کرنا ہے تو معقولات کا علم بھی چاہیے. اسی لیے دینی مدارس کے نصاب میں ہمارے بزرگوں نے منقولات کی کتابوں کو بھی رکھا ہے اور معقولات کی کتابوں کو بھی رکھا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایسی ایک جماعت چاہیے جو علماء پر مشتمل ہو اور اخلاء پہ مشتمل ہو. علم والا بھی رہے، عقل والا بھی رہے، اس کے پاس نالج بھی رہے اور لاجک بھی رہے، دونوں چیزیں رہے. تو یہ کام سب نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا منکم کا معنی کیا ہے؟ تم میں سے. تم سب کے سب نہیں. اگر سب کے سب کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کونوا امة يدعون الى الخیر، تم سب کے سب ایسی امت بن جاؤ جو خیر کی طرف بلانے والے. اللہ نے ایسا نہیں کہا. جو کام علماء کر سکتے ہیں وہ علماء ہی کریں. شریعت کے مسائل علماء بیان کر سکتے ہیں. ہر عامی انسان کو کھڑا دیا جائے تو کیا بیان کرے گا؟ ایسا بیان کرے گا کہ 4 صحیح باتیں بتائے گا تو 14 غلط باتیں بتا دے گا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. لیکن آج حال ایسا ہو گیا ہے کہ 2 ٹاپک پر ہر آدمی بات کرتا. 2 ٹاپک ایسے ہیں جن میں پڑھا لکھا آدمی تو بات کم کرتا ہے، ان پڑھ لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں.
کیا بات کرتے ہیں؟ کیا ہے وہ 2 ٹاپک؟ پہلی ٹاپک ہے دین، دوسری ٹاپک ہے سیاست، پالیٹکس۔ یہ دین کے بارے میں ایسے فتوے دیں گے، خود اپنی طرف سے فتویٰ دیں گے، 40 دن ہی بھائی عدت، اس کے بعد ختم ہو جاتا، نکل جانا سوچ بھائی۔ ان کو پتہ نہیں کہ بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، معلوم نہیں ان کو، تاج بھائی ہوگا نکل جانا سوچ۔ تو ایسی بات، ایسی کئی باتیں ہیں جو اتنے یقین کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ گویا انہوں نے بہت غور و فکر کے ساتھ ان باتوں کو جانا۔ اور سیاست کے معاملے میں انہیں ویسا نہیں کہ اس کے ساتھ انہیں الائنس کر لینا تھا، انہیں نہیں کرا۔ بڑے سے بڑا سیاسی آدمی، اسے تجربہ بھی ہے، اسے بھی عقل ہے، مگر اس کے بارے میں یہ ایک دم ایسے آدمی جنہیں پولنگ بوتھ میں جانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، ووٹ ڈالنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، یہ بھی بات کریں گے ان کے بارے میں۔ یعنی جہاں 4 آدمی ملتے ہیں، یا تو دین کی بات شروع کرتے ہیں، دین کی بات شروع کرنا اچھا ہے، مگر اس میں کسی عالم دین سے رجوع کرے، عالم بات کرے، دوسرے سنے، سب بات کرنے لگ جائے تو حل کیا ہو؟ جیسے قبرستان میں دفن کے وقت پہ ہوتا ہے، دفن کرنے کے لیے 2 صاحب اتر جاتے، اطراف جو کھڑے رہتے ایسا ہنگامہ مچاتے، ادھر پکڑو، ادھر رکھو، وہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں دیکھ میری طرف دیکھ 4 آدمی میری طرف دیکھ بولے تو آدمی کہاں دیکھ، پریشان۔ تو خبر میں اترے گا ایسا آدمی جسے دفن کرنے کا طریقہ معلوم۔ جب میت کو خبر میں رکھیں گے تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دفن کرنے کے بعد لوگ نکلتے ہیں، کیا بھی پڑھے؟ کیا پڑھا نہیں؟ کیا بھی پڑھا نہیں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کوئی بولتا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھی بات ہے، پڑھنے میں کیا ہے، لیکن کیا پڑھنا سنت ہے وہاں پہ؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے رکھ، اللہ کا نام لے کر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق تجھے قبر کے حوالے کرتا ہوں۔ مگر یہ پڑھنا فرض تو نہیں ہے، سنت ضرور ہے، مگر اس کا بھی علم کئی لوگوں کو نہیں ہے۔ مگر ایسے لوگ بھی فتویٰ دینے میں کبھی پیچھے نہیں آتے، بہت جلدی فتویٰ دے دیتے دین کے معاملے میں۔ اسی طرح سیاست کے بارے میں بہت جلدی اپنی رائے قائم کر دیتے۔ تو 2 معاملے ایسے ہو گئے، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو خیر کی طرف بلانا ہے، یہ خیر کی طرف بلانے کے لیے بھی یہ ذمہ داری سب کو نہیں دی جاتی ہے، تم میں چند لوگ اس قابل بن جائیں۔ اس قابل بنانے کے لیے پہلے زمانے میں کوئی انتظام نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی سے صحابہ قابل بن گئے، پھر صحابہ کے جو شاگرد بن، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی۔ ہر تابعی قابل نہیں بنا، جو تابعی کسی صحابی کا شاگرد بن گیا، دن رات ان کی صحبت میں رہا، ان سے فیض حاصل کیا، ان سے علم حاصل کیا، وہی اس قابل بنا۔ پھر ہمارے بزرگوں نے ایک نظام کے لیے، یعنی ایک کام سسٹمیٹک ہو، اس کے لیے مدرسوں کو قائم کیا، مدرسوں کے اندر ایک نصاب کو مقرر کر دیا، درس نظامی۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، تقریباً ان تمام ملکوں کے اندر جو سلیبس ہے اس کا نام کیا ہے؟ درس نظامی۔ تو اسے درس نظامی کیوں کہا جاتا ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نظام کے ساتھ ہے اس لیے درس نظامی، بات ایسی نہیں۔ حضرت ملا عبدالعلی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مسجد والا جاہی کے احاطے میں ہے،
ان کے والد محترم ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ سلیبس بنایا، تو ان کے نام کی نسبت سے اسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، یعنی سلیبس ڈیزائن بائی ملا نظام الدین رحمۃ اللہ ہے، انہوں نے اس کو، پھر اس کے بعد زمانے کے تقاضوں کے مطابق کچھ اس کے اندر اضافہ بھی ہو گیا، بعض کتابوں کو ہٹا دیا گیا، بہت پرانی کتابیں تھیں اس دور کے حساب سے، لیکن جو منقولات ہیں، منقولات میں کوئی تبدیلی نہیں، معقولات میں کچھ تبدیلی لائی گئی۔ تو یہ کام ہر زمانے میں علماء کرتے رہے، صرف رب کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ حکم دے لوگوں کو نیکی کا۔ نیکی کا حکم کون دے گا؟ وہی دے گا جو پہلے یہ جانے کہ نیکی کیا ہے، اسے خود پتہ نہیں کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی، بعض لوگ خود کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، سمجھ کر لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں۔ ایسے ایک صاحب بیٹھ کر بول رہے تھے، میں مسائل سمجھاؤں گا، تم کو دین بتاؤں گا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، تو جواب دینے لگے مسجد سے باہر گیا تو تیرا وضو چلے گا۔ اتنا ہی ان کا علم ہے، مگر خود کو ایک عالم کے روپ میں پیش کرے۔ تو ہر ایک یہ کام کر نہیں سکتا، ہر ایک ٹیچنگ نہیں کر سکتا۔ بی ایڈ جو پڑھا ہے وہی ٹیچنگ کرے گا، ہر ایک کورٹ میں جا کے پریکٹس نہیں کر سکتا، جو بی ایل کیا ہے وہی کرے گا، اور ہر ایک مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا، جو ایم بی بی ایس میڈیکل سائنس پڑھا ہے وہی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے تربیت پائی، اور اس کے بعد جو جو دور گزرتا گیا ضرورتیں بڑھتی گئی، تو علماء کرام نے یہ نظام قائم کر دیا، 7 سالہ کورس قائم کیا۔ تو آج اسے اور شارٹ بنا کر 5 سالہ کورس کر دیا گیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ وہ کورس ہے جس کی اینڈنگ ہی نہیں۔ یہ جو 7 سال کا کورس ہے، اس میں آدمی تیار ہوتا ہے، ورنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا من المہدی الی اللحد، یعنی علم حاصل کرو کہاں سے؟ من المہدی، جھولی سے، الی اللحد، قبر تک، یعنی موت آنے تک علم حاصل کرتے رہو، کیونکہ علم ایک سمندر۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ کام کو فرض کر دیا۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت کا کام۔ دعوت کا مطلب بلانا۔ ہمارے پاس جب دعوت کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں پہلا تصور یا پہلا جلوہ جو نمودار ہوتا ہے وہ بریانی کا جلوہ ہے، دعوت پہلے ہو۔ تو یہاں پہ الدعوت الی الخیر، خیر کی طرف بلانا۔ دعوتن کا اصلی معنی ہے بلانا۔ عام طور پر ہم بلاتے ہیں کسی کو کھلانے کے لیے، بلاتے ہیں کھلانے کے لیے، اسی لیے کھلانے کا نام ہی ہم نے دعوت رکھ دیا۔ ہمارے گھر میں دعوت ہے کا مطلب کیا ہے؟ لوگ آئیں گے، کھائیں گے، جائیں گے، یہ معنی دعوت کا۔ یہ ہماری زبان، اور اصل عربی زبان میں دعوتن کا معنی ہے بلانا۔ ہر پیغمبر داعی ہوا، پیغمبر کا کام یہ ہے بلانا، پیغمبر کا کام بلانا ہے۔ پیغمبروں نے کس طرح لوگوں کو بلایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر ما لکم من الہ غیر وانی لکم رسول مبین۔ پیغمبروں نے یہ کہا کہ اے لوگو آؤ،
یہ خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں اس کا رسول۔ تو یہ دعوت کا کام یعنی بلانے کا کام پیغمبروں نے کیا، پھر صحابہ کرام نے، ہر صحابی نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق یہ کام کیا، مگر ایسے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جو ہٹ دھرم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی مہربانی سے صحابہ کرام نے اسلام کی طرف بلا لیا اور انہیں ایسا سمجھایا کہ وہ لوگ سر جھکا کر مسلمان بن گئے، نہ کوئی زور دکھایا، نہ تلوار اٹھائی، بلکہ اپنی پیاری پیاری باتوں کے ذریعے ان کو صحیح راستہ بتا دیا۔ تو یہ لوگ کیا کام کریں؟ یہ یدعون الی الخیر، اس کا تعلق غیر مسلموں سے، جو غیر مسلم ہیں انہیں اسلام کی دعوت ہے۔ اور کس طرح دعوت دینا؟ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تمہارے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یہ حکمت بڑی اہم چیز ہے، حکمت سے بلاؤ تو کوئی بھی تمہارے راستے پہ آ جائے گا، حکومت سے بلاؤ تو کوئی نہیں آئے۔ ایک بچہ بھی بات نہیں مانے گا۔ ایک بچہ آیا، غلط نماز پڑھ رہا، نماز میں کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کر ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا، تب اس بچے کو سمجھانا ہے، بلا کر بیٹے ادھر آؤ، بہت اچھا بچہ بات نماز کے واسطے آ گیا، میں دیکھتا تو برابر آتا، بہت اچھا بچہ، اللہ تجھے ثواب دے گا۔ ایسے بچے ہر جگہ نہیں ہوتے، بہت اچھا بچہ، لیکن نماز میں کھڑ کر نیچے دیکھنا بیٹا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بولے تو بچہ اچھا انکل، آج تو انکل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے سب کے لیے، سب کو انکل انکل انکل، امام انکل، موزن انکل بھی بولنا شروع کر دیا لوگ۔ آج وہ چاچا ماموں یہ سارے رشتے ختم، انکل یہ بہت رائج ہے اور سننے والے بھی خوش ہو جاتے۔ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو بلایا، خالی صاحب با یہ نہ کو بلا، پرانا ہوگا بڈھا دکھتا میں انکل بلا، تو ایسا رواج ہو گیا ہے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بجائے کہیں کرا ہے نماز کو، کون ہے تیرا بابا، ایسا کہ تیری تربیت کرا ہے، تو بتا کیا واسطے نماز پڑھنے نہیں آیا تو کہیں کو آتا نماز نکل ہے سے جی تمہیں کون جی مجھے بولتے سو، میں آؤں گا پڑھو، تمہیں جاؤ جی نکل کے بول دیا۔ تو حکومت سے کام نہیں چلتا، حکمت سے ہی کام چلتا ہے۔ ہمارے نبی کی حکمت دیکھیے، جب حکمت کی بات آئی تو یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مسلمان، حضور کے زمانے کا مسلمان تو صحابی ہی ہے، مگر ابتدائی دور میں صحابہ کے اندر جو پرانی جہالت رہتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے سامنے بیٹھ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں کسی سے ڈرتا نہیں، کیا دل میں آتا پٹ 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 پوچھتے جاتا میں، ویسے قسم کا کیا کر بلا یا رسول اللہ آپ کی ہر بات میں مانوں گا، مگر ایک بات ہرگز مانوں گا نہیں، میں کر نہیں سکتا اس پہ عمل، آپ کچھ بھی بولو۔ کیا بات؟ میں زنا کرے بغیر نہیں رہوں گا، یہ میری ضرورت، میں زنا کروں گا ہی۔ تو ایسی بات اگر کوئی کہے تو کون برداشت کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، صحابہ غضبناک ہو گئے، جو بھی وہاں بیٹھے تھے وہ غصہ آ گیا انہیں، مگر حضور کا لحاظ کر کے خاموش رہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریب آ جاؤ میرے، اور قریب بٹھا کر بولا تمہاری ماں ہے کیا؟ لا ہے نا۔ تمہاری بہن ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیٹی ہے؟ آیا اگر کوئی شخص تمہاری ماں کے ساتھ زنا کیا تو تم کیا کریں گے؟ میری ماں کے ساتھ زنا کون کرے گا؟ مار دوں گا جان سے۔ اچھا اگر بیوی کے ساتھ کوئی کیا تو بیوی کے ساتھ،
میرے گھر میں خادم رکھنے کی کسی ہمت ہے؟ اگر کر لیا تو کیا کریں، کرا دو، ٹکڑے بنا دوں گا بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ۔ پھر حضور بولے دیکھو بابا، جس عورت کے ساتھ تم زنا کریں گے، کرنا ہی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، اس کے دماغ میں بھی ایسی ہی گرمی چڑھے گی جیسی گرمی تمہارے دماغ میں اب چڑھی ہے۔ تو پھر وہ شخص بولا یا رسول اللہ، کچھ دیر خاموش ہو گیا، یا رسول اللہ میں اب ہرگز زنا نہیں کروں گا، سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود ہی سدھر گیا۔ یہ ہے حکمت۔ ایسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایسی کئی حکمت ہیں۔ یہ تو بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے یعنی حضور نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہے۔ ایک جھگڑا ہوا کعبے کے بارے میں، کعبے کا تو بندھن ہو گیا، اب حجر اسود کون رکھے؟ ہر ایک یہ چاہتا کہ میں رکھوں گا یا میرے قبیلے کا آدمی رکھے گا، میرا قبیلہ بہت عزت والا ہے، وہ بولا میرا قبیلہ بہت پرانا ہے، میرا قبیلہ یہ خدمت کرتا ہے۔ جھگڑے ہوئے آخر عمر والے لوگ بیٹھے، کیا کریں گے، جھگڑے کو کیسے ختم کریں گے، کیسے ختم کریں گے؟ آخر انہوں نے طے کیا کہ دیکھو سب جا کے اپنے گھروں میں سو جائیں گے، صبح سب سے پہلے جو آ کر کھڑے رہے گا کعبے کے پاس، پہلا آدمی جو آئے گا صبح کے بعد، وہی فیصلہ کرے گا، یا وہ چاہے گا تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھ دے گا۔ تو رات دیر تک بات ہوئی، چلے گئے، تھک کر سو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں آ گئے، اور حضور کو اس وقت تک کوئی نبی کی حیثیت سے پہچانتا نہیں تھا، کیونکہ نبی نے ابھی اپنے نبی ہونے کا اعلان ہی نہیں کیا۔ 40 سال کے بعد تو آپ اعلان کرتے ہیں، آپ پر وحی اتری، آپ نے اعلان کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم سب کی خواہش ہے کہ حجر اسود کو اپنی جگہ رکھے، سب رکھیں گے۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، یہ ایک پتھر سب کے سب کیسے رکھیں؟ سب رکھیں گے۔ وہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آ جائے، ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے۔ یہ قبیلے کا سردار آیا پتھر رکھنے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورا قبیلہ آ گیا۔ اب اس زمانے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ریپریزنٹ کرنا، یہ کالج کی طرف سے ایک آدمی چلے گا یونیورسٹی کو، تو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نمائندہ، اردو میں کہتے ہیں نمائندہ، انگریزی میں ریپریزنٹیٹیو، ریپریزنٹ کرنے والا۔ تو ہر قبیلے سے ایک آدمی نمائندہ بن جائے، ریپریزنٹ کرنے والا بن جائے۔ تو ایک آدمی آئے گا تو گویا وہ پورے آ گئے۔ تو کتنے قبیلے تھے، سب کے طرف سے ایک آدمی آ گیا، پورے جمع ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رومال، پھر اس پہ پتھر کو رکھ کے کہا کہ اس رومال کے کنارے کو ہر ایک پکڑو، 20 آدمی ہے تو 20 آدمی بھی پکڑو، پکڑ کے اٹھاؤ۔ تب سارے قبیلے کے لوگ اٹھا لیا نا حجر اسود کو۔ یہ قبیلے کا ایک آدمی آیا تو پورا قبیلہ آ گیا، اس کا مطلب۔ تو لے کر کنارے وہاں پہنچو جہاں حجر اسود کو رکھنا ہے۔ وہاں پہنچ جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پتھر کو اٹھا کے رکھ دیا اور کہا کہ تم سب نے رکھا ہے اور کوئی محروم ہی نہیں ہوا۔ اور ہر قبیلے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں رکھا، کیونکہ ہمارا آدمی رکھ دیا تو گویا میں رکھا۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جھگڑے کو ختم کر دیا جس جھگڑے کے بارے میں لوگوں کو اندیشہ تھا کہ ایک خون ریز لڑائی ہونے والی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی کئی مثالیں ہیں۔ تو چلیے یہ کام وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ علماء تو
اعلیٰ پیمانے پہ کریں۔ اب جو عوام الناس ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق یہ کام ضرور کرتے رہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں کہ یہ نیکی ہے یہ کرو، یہ برائی ہے یہ چھوڑ دو۔ جہاں جہاں ہماری بات چل سکتی ہے وہاں وہاں ہم اپنی حیثیت کے مطابق، تو ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق سمجھانا یہ لازمی ہے، مگر بڑے پیمانے پر اس طرح سمجھانا کہ اس کے ذمہ دار بن جانا یہ علماء کا کام ہے۔ علماء کا جو کام ہے وہ فرض کفایہ ہے، عوام الناس کا جو کام ہے وہ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ ویسا نہیں کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، میں کیسا بھی اسے نماز پڑھوں، میں تو عالم نہیں نا، کیسا بولوں گا، یہ نہیں بول سکتا۔ کوئی شخص شراب پیتا ہے، بھائی تمہارا چھوٹا بھائی شراب پیتا ہے، اسے منع کرو، میں عالم نہیں نا، میں کیسا اسے منع کروں، یہ نہیں بول سکتا۔ تو جو کام ہمارے درجے کا ہے وہ کام ہم ضرور کریں، مگر ہر ایک کی حکمت سمجھانا، وضاحت کرنا، یہ سارے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء کا کام۔ تو جو لوگ اس کام میں لگتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خود کو بھی حکم دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اپنے دوست احباب کو حکم دیتے ہیں۔ حکم دینے کا مطلب حکومت چلانا نہیں، بلکہ پیار و محبت سے کہنا، نرمی سے کہنا، اور اسی طرح برائی سے روکنا ہے تو اس برائی کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں وہ بتائیں۔ جب آپ نقصانات بتائیں گے، ایک شرابی کے سامنے شراب پینے کے نقصانات آپ بتائیں گے تو امید ہے کہ آپ کی باتیں سن کر وہ شراب پینا چھوڑ دے گا۔ شراب کے نقصانات بتانے کے بجائے شرابی پر آپ برس پڑے اور ڈھیر ساری گالیاں اسے دے دیں تو وہ ڈبل شراب پی کر آئے گا آپ سے لڑنے کے لیے، تو وہ نتیجہ الٹا ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اس کام میں مصروف رہتے ہیں، یعنی بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خود اس پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو عمل کا پیغام دیتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔